بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا وقت تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ آج میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں اس جگہ جا رہی تھی جہاں جانے کے بارے میں نے سوچا تو بے شک تھا، لیکن کبھی بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پائی تھی، اور آج میرے قدم اس طرف بڑھ رہے تھے۔ قدم قدم پر مجھے احساس ہوتا کہ کہیں کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی۔ میں ابھی سے ہی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی کہ آگے چل کر میرے ساتھ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میرے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی بھی تھی، اسے میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا، اور اب میں اس کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اس کمرے کے اندر جانا تھا، لیکن مجھے ابھی سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی کو تالے میں ڈالا اور چابی گھمائی۔ ایک نظر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے جیسے ہی لائٹ آن کی، میری آنکھیں چندیا گئیں، لائٹ کی روشنی سے نہیں بلکہ سامنے کا منظر دیکھ کر۔ وہاں کچھ ایسا موجود تھا جسے دیکھ کر میری روح کی لرز اٹھی تھی۔ میرا نام مہتاب ہے، اور یہ نام اسی لیے مجھے دیا گیا کیونکہ میں بے حد حسین تھی اور میری سب سے حسین آنکھیں تھیں۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہم ہماری خاندانی حویلی میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب علاقے کے سب سے بااثر نیک اور امیر انسان تھے۔ علاقے میں میرے والد صاحب کی بہت عزت تھی۔ لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے اور وہ جرگوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ وہ بہت دیندار اور نیک انسان مانے جاتے تھے۔ میرے 5 بھائیوں کا میرے والد صاحب نے ملک سے باہر بھیج دیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر جاتے تھے، جبکہ لڑکیوں کی تعلیم گھر میں ہی کروائی جاتی تھی۔ مجھے میرے والد صاحب نے بہت لاڈ سے رکھا ہوا تھا، لیکن ان کے لاڈ کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ بہت سخت مزاج انسان تھے، لیکن یہی کافی تھا کہ انہوں نے آج تک مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور وہ بھی اس بات پر کیونکہ میں نے ایک ایسی جگہ جانے کی کوشش کی تھی جہاں حویلی میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ تھی 3ری منزل، جہاں پر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ مجھے بچپن سے ہی اس کمرے میں جانے کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کو جس کام سے منع کیا جائے، اس کام کو کرنے کے لیے اور بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ جب آخری بار میں نے اس کمرے میں جانے کی کوشش کی تو میری عمر 12 سال تھی، اور میرے والد صاحب نے اسی بات پر مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ بھی اتنا زوردار تھا کہ میں اسے آج تک نہیں بھولی تھی۔ اب میں 17 سال کی تھی، اور اب بھی میرے اندر یہ تجسس زندہ تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کمرے میں جانے سے روکا گیا تھا، یہ بات تو تھی کہ اس کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ اکثر اس کمرے کی لائٹ چل رہی ہوتی تھی، وہاں پر روشنی نظر آتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ روشنی دن کے وقت بند کر دی جاتی اور رات کو نظر آتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ساری حویلی میں سب نے کھانا کھا لیا، اور کچھ کھانا جو بچ گیا تھا وہ میں نے خود ملازمہ کے سر پر کھڑے ہو کر فریج میں رکھوایا تھا، پر صبح کھانا فریج سے غائب تھا۔ ہمارے گھر میں اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، کیونکہ اب اس گھر میں ایک خاتون باقی تھی، اس لیے معاملات پر میری نظر ہوتی تھی۔ ایک دن تو میں نے کچھ بہت ہی عجیب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ابا اس 3ری منزل سے نیچے آ رہے تھے۔ اسے منزل کی حالت تو تقریباً کھنڈر جیسی بن چکی تھی، کیونکہ نہ وہاں کوئی رہائش تھی اور نہ ہی وہاں کی صفائی کروائی جاتی تھی۔ پھر ابا اس منزل پر کیا کرنے گئے تھے، اس بات کے زیر اثر آ کر اگلی رات میں نے ابا کی نگرانی کی۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ 3ری منزل پر جاتے ہیں یا نہیں، پر 2-3 دن وہ وہاں نہیں گئے، اور پھر ایک دن میں نے ان کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کمرے کی چابی میرے ابا کے پاس تھی۔ انہوں نے بہت احتیاط سے دروازہ کھولا۔ میں اس دن بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن وہاں موجود تھی۔ دروازہ کھولا تو اس کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ میرے والد نے کمرے میں لائٹ آن نہیں کی، بلکہ پہلے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد لائٹ آن کی، جس سے میں یہ دیکھ نہیں پائی کہ اندر کون ہے۔ ابا اس کمرے میں 4 گھنٹے تک تھے۔
اور 4 گھنٹے بعد جب صبح کی اذان ہونے کو تھی تو ابا اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور کمرے کو پھر سے تالا لگا دیا۔ اب تو میں سر سے لے کر پاؤں تک تجسس سے بھر گئی تھی۔ وہاں 4 گھنٹے تک ابا کا کیا کام تھا؟ بھلا کوئی یہ خالی کمرے میں 4 گھنٹے تک کیا کر سکتا ہے؟ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ جان کر ہی رہوں گی کہ اس کمرے میں کون ہے، لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اس کمرے کی چابی حاصل کرنی تھی اور یہ کام بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے چابی چوری کرنے کا پلان نہیں بنایا، بلکہ اس کا نشان ایک صابن کے ٹکڑے پر لے لیا اور حویلی کے سب سے بھروسہ مند ملازمہ سے کہا کہ وہ یہ چابی بنوا کر لائے۔ 1 ہفتے تک چابی میرے ہاتھ میں آ چکی تھی، جو بالکل اس کی نقل تھی جو چابی ابا کے پاس تھی۔ قسمت سے ابا رات کے لیے کہیں گئے تھے، مجھے بتا کر گئے کہ رات کو گھر نہیں آئیں گے، اس لیے مجھے یہ آج رات ہی کرنا تھا۔ میں ڈری ہوئی تو بہت تھی، پر میں نے ارادہ کر لیا کیونکہ آج کی رات ہی میرے پاس موقع تھا۔ رات کا وقت تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ آج میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں اس جگہ جا رہی تھی جہاں جانے کے بارے میں نے سوچا تو بے شک تھا، لیکن کبھی بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پائی تھی۔ آج میرے قدم اس طرف بڑھ رہے تھے، قدم قدم پر مجھے احساس ہوتا کہ کہیں کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی۔ میں ابھی سے ہی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی کہ آگے چل کر میرے ساتھ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں نے اس کمرے کی چابی کو بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا اور اب میں اس کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اس کمرے کے اندر جانا تھا، لیکن مجھے ابھی سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی کو تالے میں ڈالا اور چابی گھمائی۔ ایک نظر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ اگر آج میں پکڑی گئی اور ابا نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو صرف تھپڑ سے کام نہیں چلے گا، شاید وہ مجھے بھی حویلی کے اسی کمرے میں بند کر دیں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے جیسے ہی لائٹ آن کی میری آنکھیں چندیا گئی، لائٹ کی روشنی سے نہیں بلکہ سامنے کا منظر دیکھ کر۔ وہاں کچھ ایسا موجود تھا جسے دیکھ کر میری روح ہی لرز اٹھی تھی۔ میری سوچ اس تک کبھی گئی ہی نہیں تھی کہ اس کمرے میں کیا ہو سکتا تھا۔ اس کمرے میں 5 عورتیں قید تھیں، جس میں سے ایک عورت بہت بوڑھی لگ رہی تھی اور 4 عورتیں تقریباً میری عمر کے آس پاس کی تھیں۔ وہ 4 لڑکیاں شاید مجھ سے کچھ سال بڑی یا کچھ سال چھوٹی معلوم ہو رہی تھیں۔ ان کی حالت بہت بری تھی، ان کے کپڑے پھٹے پرانے اور ان کے سونے کے لیے کمرے میں صرف ایک چٹائی تھی جس پر تکیے بھی نہ رکھے گئے تھے۔ کمرے کو شاید وہ خود سے ہی تھوڑا بہت صاف کرتی تھیں، لیکن کبھی بھی اس کمرے کو پانی سے دھویا نہیں گیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہاں سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ وہ عورتیں کم اور روحیں زیادہ لگ رہی تھیں کیونکہ ان کی حالت ہی اس قدر بدتر تھی۔ ابھی میں کھڑی حیران ہو کر ان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ان میں سے جو بوڑھی عورت تھی وہ آ کر میرے گلے لگ گئی اور مجھے پاگلوں کی طرح خود میں سمانے لگی۔ میں اس کی اس حرکت سے ڈر گئی، چونکہ میں اس کی اس حرکت کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ میں اسے خود سے دور کرنے لگی اور اسے دھکا دے کر دور کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کون ہو؟ تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ کون ہو تم؟ سب جلدی بتاؤ مجھے۔ میں اب خود بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ سب کون تھیں۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب نہ دیا بلکہ آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ایک لڑکی نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو میری مہتاب ہے، میں اسے کیوں نہ پہچانوں گی۔ یہ بات سن کر میں اور وہ 4 لڑکیاں بھی بہت حیران و پریشان لگ رہی تھیں۔ وہ بوڑھی عورت بہت زیادہ رو رہی تھی، روتے روتے کہنے لگی، میں تیری ماں ہوں مہتاب، میرے پاس آ جا، میں تیری ماں ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ میری ماں کا نام تو عالیہ تھا، جن کی تصویر بھی میں نے دیکھی تھی اور 15 سال تک میں انہی کے ساتھ رہی تھی۔ جب میں 15 سال کی تھی تو عالیہ بی بی یعنی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ عورت میری ماں کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے تو اسے آج سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ لڑکیاں اس عورت کو اپنی ماں کہہ رہی تھی اور وہ عورت مجھے اپنی بیٹی کہہ رہی تھی۔ بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار مجھے اپنی طرف بلاتی تو کبھی میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتی۔ میں چنچلا گئی اور چلا کر پوچھا کہ تم سب کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ عورت مجھے بتانے لگی کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ میرا نام عرفانہ ہے اور میں تمہاری ماں ہوں۔
یہ چاروں میری ہی بیٹیاں ہیں اور تم میری بیٹی ہو، اور وہ 5 بھائی جن کو تم اپنا بھائی کہتی ہو وہ بھی میری ہی اولاد ہیں۔ میں اس دنیا کی سب سے بد نصیب ماں ہوں۔ تمہارا باپ حشمت خان جو آج اس علاقے کا ولی وارث بنا پھرتا ہے، اس شاندار حویلی کا مالک ہے، کبھی اس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی اور یہ دولت کمانے کے مختلف طریقوں میں پڑا رہتا تھا۔ اس کو ایک پیر بابا ملا جس نے اس کو ایک عمل بتایا۔ اس نے اس کا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ جب تک تمہارے گھر میں ایک سفید آنکھوں والی بیٹی پیدا نہیں ہوگی تب تک تم غربت میں ہی پڑے رہو گے، لیکن جب وہ بیٹی تمہارے گھر میں پیدا ہو جائے تو پھر تمہیں دنیا کے سامنے صرف اسی کو اپنی بیٹی کہنا پڑے گا۔ تمہارے باپ نے جب یہ سب پتہ کروایا تو اس وقت ہمارے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ان کی آنکھیں سبز نہیں تھیں۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں مزید 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور آ گئیں، پر اس میں بھی بیٹیوں کی آنکھیں سبز نہیں نکلیں۔ پھر تم اس دنیا میں آئی اور تمہارے اس دنیا میں آنے کے 1 ہفتے بعد ہی تمہارے باپ کا ایک دوست اپنا سب کچھ تمہارے باپ کے نام کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ اسی کی حویلی ہے اور اسی کا کاروبار ہے۔ اس شخص کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تمہارے باپ خوش قسمتی بن گئے اور اس نے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کو اپنی باقی بیٹیوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی ان 4 بیٹیوں کو کسی کے حوالے کر دوں یا اس حویلی سے ان کو دور لے جاؤں اور صرف تم ہی میری بیٹی کہلاؤ۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے لیے تو میری ساری اولاد برابر تھی اور تمہارے باپ کے سر پر گویا بھوت سوار تھا۔ وہ یہ جان گیا تھا اور اس بات پر بضد ہو گیا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہی سے دولت ملی ہے، اس لیے اب صرف تم ہی اس کی بیٹی ہو۔ مخالفت کرنے پر اس نے مجھے اور میری 4 بیٹیوں کو یہاں پر قید کر دیا اور ہم 17 سال سے یہاں پر قید ہیں۔ جس عالیہ بی بی کو تم اپنی ماں سمجھتی ہو وہ تمہاری ماں نہیں بلکہ تمہارے باپ کی ایک کزن تھی جس کے ساتھ تمہارے باپ کے غلط تعلقات تھے، لیکن اس بات کو بھی میں نے اس لیے برداشت کیا تھا کہ میں اس کے بچوں کی ماں تھی، لیکن پھر اس نے ہمیں یہاں قید کر دیا اور عالیہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے 17 سال سے نہ تو اپنا 5 بیٹوں کو دیکھا ہے اور نہ ہی تمہیں دیکھا ہے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ کچھ کرو، ہمیں یہاں سے نکالو۔ مجھے میری ماں کی باتوں پر یقین آ گیا، تبھی میرا باپ مجھے اس کمرے سے دور رکھتا تھا جبکہ خود یہاں آیا کرتا تھا، اور 4 میری بہنیں تھیں۔ میری بہنیں اور میری ماں کی حالت بہت بری تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بھی اپنی ماں اور بہنوں کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں جاؤں گی اور پولیس کو کال کروں گی، پر جیسے ہی میں باہر کی طرف پلٹی ہم سب کی جیسے روح فنا ہو گئی۔ باہر میرے والد صاحب کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر آگے بڑھی کہ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی ہوں، تو وہ مجھے کچھ نہ کہیں گے اور میری بات ضرور مانیں گے۔ ابا آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ یہ میری ماں ہے اور یہ میری بہنیں ہیں۔ آپ پلیز ان کو یہاں سے نکالنے اور باہر لے جائیں۔ یہ کتنی بری حالت میں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان پر یہ ظلم نہ کریں، ان کو یہاں سے نکالیں۔ میں بول رہی تھی کہ ابا کا زوردار تھپڑ مجھے زمین تک لے گیا، جبکہ میری ماں نے مجھے گرنے سے بچایا۔ میرے باپ کو بہت غصہ آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم یہاں نہیں آ سکتی تو تم یہاں کیوں آئی؟ مجھے دھوکہ دیا، نکلی چابی بنوائی۔ تمہارے اندر اتنا دھوکہ اور بہادری کہاں سے آ گئی؟ تم بھی اسی قابل ہو کہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ یہیں پر رہو۔ مجھے اب تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ ساری زندگی مجھ سے لاڈ کرنے والے باپ نے آج مجھے بھی یہی پھینک دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس کا دل اپنی 4 بیٹیوں کے لیے اتنا سخت ہو سکتا تھا تو پھر میرے لیے بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے تو وہ صرف اسی لیے محبت کرتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ شاید میری وجہ سے ان کو دولت ملی ہے۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ اگر میں پولیس کو بھی کسی طرح بلا لیتی تو پولیس بھی ابا کی واقف کار تھی۔ پولیس والے تو ابا کو سلام ٹھوکا کرتے تھے اور خاندان میں ایسا کوئی نہیں تھا جو آ کر ابا سے ٹکر لے پاتا تھا۔ لیکن میں ایک ہی کال کر سکتی تھی کیونکہ میرے فون کی بیٹری ختم ہونے والی تھی، اور وہ ایک کال میں نے اپنے بڑے بھائی کو کی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ مجھ سے حساب کتاب میں غلطی ہو گئی کہ میرا بڑا بھائی تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا، اس لیے وہ بھی ابا کی طرح مجھ پر ہنس دیا
اور کہنے لگا کہ چلو تم اپنی بہنوں کے پاس پہنچ گئی ہو، کہیں پر آرام کرو۔ ہماری آخری امید بھی ٹوٹ گئی اور ہم لوگ بری طرح رونے لگے۔ 2 ہفتے تک میں بھی وہیں پر قید رہی۔ میری حالت بھی بری ہو گئی کہ 2 ہفتے میں نہ نہائی تھی اور نہ ہی ڈھنگ کے بستر پر سوئی تھی، پر مجھے میری ماں کی گود مل گئی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں سے خوب ساری باتیں کی، وہ سب بہت اچھی تھی اور اب ہمیں یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمیں لگا کہ وہ دستک ہے، لیکن وہ دستک نہیں تھی بلکہ کوئی دروازہ توڑ رہا تھا۔ ہم ڈر کر دیوار سے لگ گئے کہ جانے اب ہمارے سر اور کون سی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ وہ شخص دروازہ توڑ کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ جب میں نے میرے بھائی کو کال کی تو میرے چھوٹے بھائی نے اس کی باتیں سن لی تھیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اپنی ماں سے کبھی نہیں ملا تھا کہ جب وہ بہت چھوٹا تھا تو میری ماں کو یہاں قید کر دیا گیا تھا۔ میرا یہ والا بھائی میرے دوسرے بھائی اور میرے باپ سے بہت مختلف تھا اور قدرے سمجھدار بھی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ شہر کی پولیس کو وہاں لے کر آیا تھا، اور وہ بھی SHO کو۔ میرا بھائی ہی مدعی بنا اور میرے باپ کے خلاف میری ماں اور بہنوں کو حبس بے جا میں رکھنے کا کیس کروایا اور ہمیں وہاں سے نکالا۔ میرے باپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور میرا بھائی ہم سب کو وہاں سے لے کر شہر آ گیا۔ اس نے میرے باپ کی دولت سے اتنا حصہ نکال لیا کہ اس نے ہمارے لیے گھر لیا اور ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ میرا باپ بہت اثر رسوخ والا تھا، لیکن پھر بھی اس کیس سے نکلنے کے لیے اسے بہت ہاتھ پیر مارنے پڑے اور 7 سال ہو گئے، جبکہ میرا دوسرا بھائی بھی ہمارے پاس واپس آ گیا اور تیسرا بھی۔ اب ہم 3 بھائی اور 5 بہنیں ساتھ رہتے ہیں۔ میری امی دعا کرتی ہیں کہ میرے دونوں بھائیوں کو بھی اللہ ہدایت دے اور وہ بھی ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہے، ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔